دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات کوشش کرتے ہیں کہ قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کیے جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات بخشے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب۔ مجھے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے، کیونکہ ان کے کچھ دنوں سے بازو میں شدید درد ہے، دوائی لینے سے بھی آرام نہیں آیا۔ والدہ کا نام ان کے اسما بی بی ہے اور ان کا نام صبیہ بی بی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا استخارہ کر کے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام سکندر اشرف ہے، میری والدہ کا نام کلثوم اختر ہے، ہر ہفتے بخار ہو جاتا ہے، آپ یہ بتا دیجیے کوئی جادو یا کوئی بندش تو نہیں ہے؟ ہر ہفتے بخار ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کال چلا دیجیے گا۔ نجات میرا نام ہے، والدہ کا نام شارا بیگم۔ سر میرے 7-8 مہینوں سے تقریباً سر میں درد رہتا ہے اور پورا بدن تکلیف میں، بڑا علاج کرایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، تو برائے مہربانی میرا روحانی علاج استخارہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا، گھبرائیں نہیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کا ایک بہت پیارا عمل ہے درد سر کا جو آپ نے بتایا، تو وہ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ بچوں کی امی کا نام سمیرہ امبرین اور ان کی والدہ کا نام شمیم اختر ہے، اکثر بیمار رہتی ہیں، ایک پریشانی سے نکل دوسری پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، برائے مہربانی استخارہ کر دیجیے اور روحانی علاج بھی بتا دیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ 2 ماہ سے میرے چوٹ ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج شاید فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی آپ کو روحانی علاج ہم بتائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ عبد الوحید بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام میری نیر جہان ہے، اور مسئلہ یہ تعلیم مکمل کر چکا ہوں اپنی، اور جاب کے سلسلے اور باہر ایڈمیشن کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا تھا، تو ایسا ہوا کہ میرا مطلب کام تقریباً ہوتے ہوتے تو رہ جاتا ہے، تو یہ استخارہ کروانا تھا کہ کوئی رکاوٹ یا وغیرہ یا اس طرح کا کوئی عمل وغیرہ تو نہیں ہے کہ جس وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں یا
اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ عبد الوحید بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا، اللہ آسانی فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب، اور استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز ہمیں موصول ہوئی تھیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارے بھی کر کے پھر جوابات عرض کیے جائیں گے۔ 8 ماہ ہو چکے ہیں، ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں بتا رہے ہیں کہ سر میں ان کے کافی تکلیف رہتی ہے اور 8 ماہ سے علاج بھی کروا رہے ہیں، تو درد سر سے نجات حاصل ہو، ان کی یہ بیماری دور ہو جائے، اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل انہیں اس درد سر سے نجات عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں میرے شیخ طریقت امیر سنت کا بہت پیارا رسالہ بیمار عابد، اس رسالے کو آپ ہدیتاً بھی حاصل فرما سکتے ہیں، اس کو آپ حاصل کیجئے۔ اور اس رسالے کے صفحہ نمبر 38 پر بہت پیارا روحانی علاج سر درد کے متعلق تحریر ہے، اس کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو اس کو خرید فرما لیجئے، اور نہیں خرید سکتے تو اس صورت میں نیٹ کے ذریعے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے ذریعے مطالعہ فرما لیجئے گا۔ صفحہ نمبر 38، سر درد کا روحانی علاج۔ یا سلامو، یا سلامو 11 بار پڑھ کر دم کیجئے، 3 یا 7 یا 11 بار اسی طرح پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل 11 بار کی تعداد پوری ہونے سے قبل آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا، انشاءاللہ عز و جل دور ہوگا۔ اور یہ آدھے سر اور پورے سر کے درد کے لیے بہت مفید روحانی علاج ہے، اس پر عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ 2 ماہ سے ان کو جسم میں کہیں چوٹ لگ چکی ہے، جی جی جی، تو اب کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ ان کی یہ تکلیف دور ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، اور جو بھی درد وغیرہ ہے چوٹ میں ان کے تو وہ درد ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، اللہ عز و جل انہیں اس چوٹ سے شفا عطا فرمائے، ان کو جو درد ہے اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ میں ایک بہت پیارا روحانی علاج، اس حوالے سے آپ کو 2 ماہ ہو گئے چوٹ لگے ہوئے نا، تو اللہ عز و جل آپ کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے، اس چوٹ سے نجات عطا فرمائے۔ یا حیو، اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام ہے، بہت پیارا نام ہے، یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس چوٹ سے جو کافی عرصے سے آپ اس میں مبتلا ہیں، اس سے آپ کو نجات حاصل ہوگی، شفا حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیے، اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا بہت پیارا رسالہ روحانی علاج مع طبی علاج، اس کو بھی حاصل فرما لیجیے، اس میں دیکھ لیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ اولاً ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ بازو میں ان کے بہت زیادہ تکلیف ہے اور آرام نہیں مل پا رہا، استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عملیات، اثرات، بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، فی الوقت بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ بازو میں آپ نے کہا کہ والدہ کی تکلیف ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اگر کسی کے بازو میں تکلیف رہتی ہو، درد رہتا ہو، جسم کے کسی حصے میں درد رہتا ہو، تو درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ تکلیف جاتی رہے گی، درد اللہ عز و جل کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ تو گھریلو علاج میں سے بھی آپ یہ دعا یاد کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکی ہو، الفاظ یاد نہ ہو سکے ہوں، لکھ نہ پائے ہوں، تو گھریلو علاج کتاب یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے اور اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ کو
آرام آ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے اشرف بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ ہر ہفتے مجھے بخار ہو جاتا ہے اور کافی ٹائم سے بخار کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ بھی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، ایسے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، بخار سے حفاظت کا روحانی علاج بہت آسان ہے، یہ آپ سماعت فرما لیجئے، کثرت کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر، یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے تمام امت مسلمہ کی۔ تو اب ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کو بخار، نزلہ، زکام اس طرح کے امراض یہ رہتے ہیں، تو بخار میں جو مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، بکثرت اس کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل بخار سے حفاظت رہے گی۔ اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی اب رابطہ فرمائیے، الحمدللہ عز و جل بخار سے حفاظت کے کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، وہ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے اپنی زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ کافی بیمار بھی رہتی ہیں اور پریشانیاں ان کی بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ تو آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ آسانی فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں، آپ بھی گھر والوں کو صبر کا ذہن دیں کہ صبر کریں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات جب آزمائشیں آ جاتی ہیں نا تو ہم شکوہ شکایت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آزمائشیں دیں تو ہم ثابت قدم رہنے کی بھی دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ تو وقتی طور پر ہیں آزمائشیں، انشاءاللہ عز و جل یہ آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی، ہر مشکل کے بعد آسانی۔ وظیفہ اس حوالے سے آپ کے سماعت فرما لیجیے، آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ یہ وظیفہ بکثرت پڑھتی رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا، جن پریشانیوں کو چاہے گا دور فرما دے گا، تو بکثرت پڑھتے رہیں۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ بھی کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔ کوئی تعداد اس کی فکس نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں دور ہوں گی۔ پریشانیوں سے نجات کا ایک بہترین عمل، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی کارڈ کا مخصوص عمل کروا لیجئے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کارڈ کا مخصوص عمل بھی کیا جاتا ہے، تو کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے عبدالوحید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ تعلیم میری مکمل ہو چکی ہے، جاب کے لیے میں کوششیں کر رہا ہوں اور رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی کام کی ترکیب نہیں بن پا رہی، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع آپ استعمال کریں، اور سب سے بڑا وظیفہ جو ہے حصول روزگار کا وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً حسب توفیق اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، صدقہ بھی نکالتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بہت فائدہ حاصل ہوگا، رزق میں بھی برکت رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ حصول روزگار کے لیے وظیفہ سماعت فرما لیجئے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو خوشحالی نصیب ہوگی، آپ کے جو کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، جاب میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں دور ہوں گی۔ اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں کہ جاب نہیں مل پا رہی ہو، تنگ دستی میں مبتلا ہوں یا آزمائش میں بیچارے مبتلا ہوں اور جاب کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہو، تو ان کو بھی آپ یہ اچھی نیتوں کے ساتھ وظیفہ بتا سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یہ 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مبارک صفاتی نام ہیں کہ ان صفاتی ناموں کی برکت سے کی جانے والی دعا اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔
اچھا یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہی اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی قول کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رمضان پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ میری باجی کا نام نسبت بنت بکھائی، کہتے ہیں گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور خاص کر شام کے ٹائم میں، اس کے لیے استخارہ اور روحانی علاج عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی قلبی سکون عطا فرمائے، گھبراہٹ بے چینی یہ دور فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ جی میرا نام علی حسن ہے اور میری والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے۔ اصل آباد کا میں رہنے والا ہوں، ایک گاؤں کا، ابھی دبئی میں ہوں۔ میں نے ایک کاروبار شروع کیا تھا جس میں مجھے بہت زیادہ لاس ہے، اور کوئی بول رہا ہے کہ جادو ہے، کوئی بول رہا ہے ٹونا ہے، اس لیے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے بتاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کہ جادو کے بھی معاملات ہیں، یعنی بعض اوقات ہم خود اپنے ذہن میں ہی سوال قائم کر لیتے ہیں اور خود ہی جواب لے لیتے ہیں کہ مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا یا مجھ پر کسی نے عملیات کروا دیے، تو اس طرح پھر بدگمانیوں کے بھی بعض اوقات دروازے کھل جاتے ہیں، دوسروں پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جس کے ساتھ اگر اللہ نہ کرے اگر کچھ ترکیب صحیح نہیں ہے یا آپس میں اختلافات ہیں تو فوراً پھر ذہن اس طرف جاتا ہے، یا شیطان ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں نے یہ کروایا ہوگا۔ تو بہرحال اپنے ذہنوں کو، اپنی سوچوں کو وسیع و کشادہ کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ کسی کے پر شک بھی کرنا چاہیے۔ تو اس طرح پھر لڑائی جھگڑوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپس میں اختلافات کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر بڑے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمانے والا ہے، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہی ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ علی حسن بھائی آپ کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیا جادو کے معاملات ہیں یا نہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں جو آپ کو نقصان ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ آپ کے سر پہ رات اچانک درد ہو جاتی ہے، وظیفہ عنایت فرما دیں جی۔ سر میں درد ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میرے والدہ کے ساتھ تھوڑی سی پریشانی ہے، اس کی وجہ سے میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں۔ والدہ کا نام ہے شکیلہ، نانی کا نام ہے نواب بیگم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں اور پریشانیوں سے نجات کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ والدہ کا سانس میں پرابلم ہوتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ قولز ہیں؟ جی چلیں پہلے سانس کا ہی ہم لے لیتے ہیں نا۔ جی بتایا مدنی منہ نے کال کی کہ ان کی والدہ کو سانس کا پرابلم، اچھا تعداد ایسی بھی ہے کہ سردیوں میں بالخصوص سانس ان کا اٹکنا شروع ہو جاتا ہے، دمہ کا جن کو مسئلہ رہتا ہے، الرجی جن کو رہتی ہے، اور کافی آزمائش میں بیچارے وہ آ جاتے ہیں، ٹھنڈ بڑھتی ہے یا سردی بڑھتی ہے تو اب ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ تو سانس کا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ہے ان کی والدہ کو، اللہ عز و جل ان کی والدہ کو سانس کے مرض سے شفا عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی والدہ کے لیے ہمارے تعویذات اختاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، وہاں سے سانس اور یہ دمہ جو ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، یہ تعویذات اختاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے ہمارے اسلامی بھائیوں سے یہ تعویذ آپ حاصل کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی مشروب وغیرہ جو ہوتا ہے نا، شربت وغیرہ، یہ جب بھی پئیں تو اس کے اوپر 10 مرتبہ یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام پڑھ کر وہ پانی آپ پیجئے یا شربت پیجئے، انشاءاللہ عز و جل صحت حاصل ہوگی۔ اور یہ روحانی علاج جو ہے میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے اسماء الحسنہ کے
बाब में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता करें। हमारे दीगर जो मदनी चैनल के नाज़रीन हैं कि जो इस तरह के अमराज में मुब्तला हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इन अमराज से हिफाजत के लिए तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर प्लेटों का भी एक मखसूस अमल किया जाता है। 40 दिन का ये कोर्स होता है। 40 दिन तक आप इस अमल को जारी रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके देखें ये बीमारी दूर हो जाएगी। अच्छा, दूसरी कौल थी, बता रहे हैं कि सर में इनके तकलीफ रहती है, काफ़ी दर्द रहता है। जी जी, तो दर्द सर से नजात का रूहानी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें दर्द सर से नजात अता फरमाए। मेरे शेख तरीक़त हमें सुन्नत का रिसाला, बहुत प्यारा रिसाला बीमार आबिद, ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी वेबसाइट दावत इस्लामी पर भी मौजूद है, और ये मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से आप हदियतन हासिल फरमा सकते हैं। ये बहुत प्यारा रिसाला है, बीमार आबिद से पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। इसको आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, इसको पढ़ने से आपकी जो बीमारी है, जो दर्द है, उसमें आपको काफ़ी मुफीद साबित होगा। इस रिसाले के सफ़ा नंबर 37 पर मौजूद ये रूहानी इलाज आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सर पर दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दर्द जाता रहेगा। यही कागज़ पर लिखकर तावीज़ बनाकर सर में बांध लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और दर्द सर से नजात का भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर तावीज़ दिया जाता है, तो सर पर बांधने के लिए दिया जाता है, तो आप वो भी हासिल कर लीजिए और सर पर बांधिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका दर्द सर जाता रहेगा इंशाअल्लाह। और कोशिश करके सुन्नत के मुताबिक सर में तेल डालने की आदत बनाएं, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। नियत सुन्नत की हो, सुन्नत पर अमल करने की नियत हो, सुन्नत के मुताबिक सर में तेल लगाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ एक मशवरा भी आपको देता चलूँ कि आप अपनी आंखें टेस्ट करवा लीजिए। बाज़ औक़ात आँखों की बिनाई कमज़ोर होती है और जिसकी वजह से भी सर में दर्द रहता है, तो किसी अच्छे से तबीब को आप दिखा भी दीजिए, टेस्ट करवा लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी चैनल के नाज़रीन इस्तिखारे आपके कर दिए गए हैं, जवाबात समाअत फरमा लीजिए। हमारे रमज़ान भाई, आपकी कॉल थी, आपने घर वालों के हवाले से कहा था कि आपकी हमशीरा हैं और शाम के वक्त उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है और तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो आपकी हमशीरा का इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में इनके साथ नज़र बद का इशारा आ रहा है, नज़र बद के मामलात हैं। अल्लाह तबारक व तआला नज़र बद से महफूज़ फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नज़र भी उतरवा लीजिए, नज़र से हिफाजत का वजीफ़ा वो भी आप समाअत फरमा लीजिए। मदनी पंसूरा में अमीर अहले सुन्नत दामत बरक़ातुहु आलिया ने नज़र से हिफाजत का एक रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। सूरतुल कलम की ये आयत मुबारका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन यकादुल लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। ये आयत मुबारका पढ़कर आप हमशीरा पे दम कर दें। अगर उनके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हों, वो खुद पढ़ सकती हों, तो वो खुद पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र बद से हिफाजत रहेगी। और घबराहट, बेचैनी का जो आपने बताया, तो इसका रूहानी इलाज ये है कि 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये 60 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें और पानी पे दम करके पिएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके घर वालों की, आपकी हमशीरा की घबराहट, बेचैनी, बेसुकूनी, बेइत्मीनानी सब दूर हो जाएगी, क़ल्बी सुकून हासिल होगा। तो हमारे दीगर जो मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं, अगर आपके साथ भी अल्लाह न करे इस तरह का मामला हो कि घबराहट तारी हो जाए या घर में दिल ना लगे, अजीब सी कैफियत होना शुरू हो जाए या और बेइत्मीनानी वाली कैफियत हो, तो आप 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें और पानी पे दम करके पिएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल देखें अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से क़ल्बी सुकून हासिल होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे एक और इस्लामी भाई की कॉल थी। अली हसन भाई, आपने कहा कि कारोबार में नुकसान मुझे काफ़ी हो रहा है, लॉस में जा रहा हूँ और किसी ने मुझे कहा है कि जादू है आप पर। तो देखें अली हसन भाई, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं, आपका इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में फिल वक्त जादू का इशारा नहीं आ रहा,
جادو کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور پر دیکھے ہیں آپ کے ساتھ آزمائشوں کے معاملات، آزمائشوں کا اشارہ آیا ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے جل آپ کی یہ آزمائشیں دور ہو جائیں گی۔ آپ صبر کریں، ہمت رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور اپنا صدقہ آپ نکالیں۔ انشاءاللہ عز و جل صدقے کی برکت سے آپ کی بیماریاں، پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے کاروبار میں بھی انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے تو آپ کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور کاروبار میں خوب برکت بھی رہے گی۔ اور ہم کوشش کریں، ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں قلبی سکون حاصل ہو، ہمارے معاملات بہتری کی طرف آئیں، ہم توبہ اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ دیکھیں قلبی سکون حاصل ہوگا، ذہنی سکون ملے گا، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ عز و جل کی رحمت سے ہر جائز مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ استغفار کی ہم کثرت کریں، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، ایک اور مدنی منی ہے، مصباح نام ہے، 1 ماہ پہلے بچے کی بینائی یہ چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی گنبد خضرا کے نور کے صدقے آنکھوں کی بینائی اللہ کرے واپس آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدنی منی کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، جن کی آنکھوں کی روشنی کم ہو چکی ہے یا بینائی جن کی چلی گئی ہے، بینائی واپس لوٹ آئے۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد تحریر فرمایا ہے، تو یہ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ اگر کسی کی نظر کمزور ہو جائے یا چلی جائے تو یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو 41 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دم کریں اور پھر منہ پر ڈالیں اور آنکھوں پر ملیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 7 دن ہے۔ 7 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب جیسے بچی ہے تو آپ پانی لے لیں کچھ اور یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو یہ وظیفہ پڑھ کر 41 مرتبہ اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور پھر یہ دم کیا ہوا پانی آنکھوں پر، بچے کی آنکھوں پر لگانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہاں احتیاط یہ پیش نظر ضرور رکھیں کہ جب منہ پر پانی ڈالیں، بچے کے منہ پر پانی ڈالیں تو منہ پر پانی ڈالتے وقت کوئی کپڑا، پاک کپڑا یہ بچھا دیجئے تاکہ دم کیے ہوئے پانی کی بے ادبی نہ ہو، فرش پر نہ گرے۔ تو ان احتیاط کے پیش نظر آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے، اس روحانی علاج پر عمل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل بچی کی آنکھوں کی بینائی اللہ عز و جل کی رحمت سے واپس آ جائے گی۔ اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ فرمائیے، تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے۔ اور بچے کے والد صاحب، بڑے بھائی جو بھی ہیں، میں آپ کو ایک مدنی مشورہ اور دیتا ہوں، آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں۔ الحمدللہ عز و جل اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں آپ نے سنی بھی ہوں گی اور الحمدللہ عز و جل پڑھی بھی ہیں مدنی بہاریں کہ فلاں کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، یا یہ کام میں رکاوٹ تھی، فلاں کا ساتھ اس طرح کا مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، اس طرح کی بیماری تھی وہ دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کیا، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کی، اللہ عز و جل کی رحمت سے الحمدللہ ان کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ تو بات ہوتی ہے اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جس کا جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل وہ برکتیں حاصل کرتا ہے۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ کافی ان کے ساتھ پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے اور آپ کی والدہ کی تمام ہی پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ وقتی طور پر پریشانیوں کا، آزمائشوں کا اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمانے والا ہے۔ آپ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے، آپ کی والدہ اس روحانی علاج پر عمل کریں۔ وہ یہ کہ آپ کا کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلامو کا ختم کروا لیجیے۔ یا سلامو اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلامو کا ختم کروا لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کی کیسی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہوں وہ دور ہو جائیں گی۔ گھر میں
انشاءاللہ عز و جل سلامتی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفات نام ہے ہی سلامتی والا، سلامتی نصیب ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، آزمائشیں دور ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، اور یہ وظیفہ تو اتنا برکتوں والا ہے کہ الحمدللہ بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آپ ایک مرتبہ یہ عمل کروا لیجیے۔ اچھا، ضروری نہیں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ ایک ہی نشست میں ختم کی جائے، آپ مختلف اوقات میں مختلف نشستوں میں بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اچھا، آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی ضرور سفر کریں، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے نجات بخشے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا